السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کی روشنی میں مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس مال پر اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں، اور دینے والے نے یہ مال ہمیں کیوں دیا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، روشنی اور روشن خیالی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ترقی دنیا اور آخرت کی چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ جو قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے وہی رہنمائی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق بات کی ہے، اور قیامت کا دن بھی یاد کروایا ہے، اور اصل میں بتایا ہے کہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے دیا تم کو، یعنی جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دیا ہے، اسی میں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں کہ اسی میں سے خرچ کرو۔ کہاں پہ خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل، اس سے پہلے کہ، این، یا آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن، اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، فی ہے اس میں، ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارشی کام کر سکے گی۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ اپنے عمل، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو مال خرچ کیا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل کیا، بل کافرون، اور کافر، ہم، وہی ہے، الظالمون، ظالم۔ یعنی تقاضا تو یہی تھا کہ پیدا کرنے والے کے مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا نتیجہ نقصان ہی کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ اس میں سودے بازی نہ ہوگی، نہ کام آئے گی دوستی، نہ کوئی سفارش، یعنی قیامت کا دن۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی اصل ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنا، کفر کرنا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انفقو سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مطالبہ کن سے ہے؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اگر ایمان کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اللہ پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا جائے، اور ایمان کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو تمہارے سامنے ایک مقصد آ جاتا ہے ایمان کی سربلندی کا، دین کی سربلندی کا، تو اس کے لیے ہر طاقت لگانی چاہیے، حتیٰ کہ مالی قربانیاں بھی برداشت کرنی چاہیے۔ مال کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کس لیے دیا ہے؟ کہ اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کرے، اور مال عطا کرنے والے مالک کی خوشنودی کے لیے بھی مال خرچ کرے۔ اور یہ یاد رہے کہ آج جو مال ہم خرچ کریں گے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر بندہ بھلائی کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے گا، اور وہی چیز ہے جو کام آنے والی ہے۔ جو مال و دولت اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، حق یہ ہے کہ
یہ سارے کا سارا مال اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ شکر کیا ہے؟ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ حالانکہ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ چونکہ اسی کا مال ہے، اسی نے دیا ہے، وہ اپنے مملوک کو جو مرضی حکم دے۔ اگر وہ چاہتا تو حکم دیتا کہ سارا خرچ کرو، تو پھر بھی، لیکن مالک نے اپنے مملوک کو، اپنے غلام کو، اپنے بندے کو، اپنے عبد کو حکم دیا ہے کہ نہیں، اپنے مال میں سے اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اور اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرو انہی نعمتوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ حالانکہ مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے غلام کو ہر طرح کا حکم دے سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر مال کسی کو کہا جائے کہ خرچ کرو، تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ میں اپنی ضروریات پر خرچ کروں، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں؟ لیکن جب یہ بات ذہن میں پیوست ہو جائے کہ یہ وہ مال ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اور یہ وہ مال ہے جو اللہ نہ بھی دیتا تو میرا کوئی زور نہیں تھا، کیوں کہ یہ اللہ ہی کی عطا ہے، تو اس لیے مالک اپنے دیے ہوئے مال میں سے چند نعمتیں، اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ حصہ آپ کو اگر حکم دے بھی دے کہ تم اس کے غریبوں کو لوٹاؤ یا اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی طرف بلندی کے لیے خرچ کرو، تو وہ حکم دے سکتا ہے۔ اور جو یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا مال خرچ کرو، وہ کہتا ہے جو زائدہ ضرورت ہے وہ خرچ کرو۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خرچ جو ہے وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں تمہیں واپس کروں گا، اور نہ صرف پورا واپس کرے گا بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو یہ ایک انسینٹیو ہے۔ دنیا میں بھی ہم کسی جگہ مال لگاتے ہیں کہ آج 10 روپے لگائیں گے تو کل اگر 12 ملیں گے، 15 ملیں گے، کچھ منافع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بے حد و غضاب منافع کا جو ہے وعدہ فرماتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بندے کا اخلاص اور بندے کا اطاعت کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اجر اتنا ہی بڑھے گا۔ حکمت و دانش کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک عمر گزارنے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا شکار ہونا ہے۔ جسے بھی اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ تو آج موقع ہے کہ یہ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے قیامت میں دن کام آنے والے مال میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو قیامت کے دن ملے گا، ورنہ مرنے کے بعد تو یہ مال ہاتھوں سے نکل ہی جائے گا، یہ ایک دنیا میں رہ جائے گا۔ لیکن یہ لازوال خزانہ بن سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں سے خرچ کر دیا جائے۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہی دولت تمہیں اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ تمہیں اللہ کے اور قریب بھی کر سکتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نفسی نفسی ہوگا۔ کیا کام آئے گا؟ اپنے عمل کام ہوگے، دنیا میں کی ہوئی نیکیاں، اللہ کے راستے میں کیا ہوا ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آج موقع ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اس دن اپنی سرخروئی کا سامان کر لو، جس دن سوائے ایمان و عمل کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے کہ موت تو آنی ہے، اگر آخرت کا سامان نہیں کرے گا، اپنے جسم کی ذات کا سامان نہیں کرے گا، آخرت میں بندہ اپنے لیے عذاب کا بندوبست کر لے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو دین کی سربلندی اور خلق خدا کی خدمت پر صرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو مقاصد شر پھیلانے کے لیے اس کا مال استعمال ہو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہمیں یہ چیز بھول رہی ہے کہ ایمان و عمل پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا کی محبت میں غرق رہ گیا تو اس کی پوری زندگی محرومی کی تصویر بن جائے گی، اور یہی بہت بڑا ظلم ہے، یہی بہت بڑی زیادتی ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکیداً فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حج کرو اس میں سے جو
ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ اس میں سودے بازی نہ ہوگی، نہ کام آئے گی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو چلنے پڑھنے اور اس پہ چلنے والوں میں شامل فرمائے، تاکہ جنت میں داخلے کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ قرآن اور سنت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے، اس لیے قرآن کا مطالعہ کرنا اور اس راستے پہ چل کے جنت میں داخلے کا راستہ کرنا، یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔